کہ منہج انقلاب نبوی تو بیان ہو گیا سارا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب برپا کرنے کے لیے کیا منہج یا طریقہ اختیار کیا. آج کے دور میں اس میں سے کتنے پر عمل ہوگا اور کتنے پر عمل نہیں ہوگا، اور جس پر ہوگا اس پر کس طرح ہوگا، جو فرق ہو گیا ہے اس فرق کو جو ہے وہ سامنے رکھتے ہوئے یہ 2 تقریریں کی گئی تھیں. اچھا، فرق کو اس اعتبار سے دیکھ لیں کہ آج ابھی میں آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں تو مائک استعمال کر رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گفتگو فرمایا کرتے تھے تو آپ کے پاس ایمپلیفائر کی سہولت نہیں تھی، تو جب مجمع بڑا ہوتا تھا تو ایک بات کو آپ 3 دفعہ کہتے تھے، دائیں طرف مڑ کے بھی فرماتے، سامنے بھی اور پھر بائیں بھی. اور اگر بہت بڑا مجمع ہوتا تو پھر آپ کی بات کو کچھ اشخاص پیچھے کھڑے ہوتے، جہاں تک آخر تک بات پہنچتی تو وہ اسے دہراتے تاکہ باقی لوگوں تک بھی پہنچ جائے. آج ہمیں دہرانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ سنت یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ 3 دفعہ بات کہیں تو سنت تو یہی ہے، لیکن آج اس سنت کی ضرورت نہیں ہے. وہ سنت اس ضرورت کے تحت تھی کہ بات پہنچتی نہیں تھی. ادھر مڑ کے بات کریں تو یہ نہیں سنے گا، تو پھر اس کو سنانے کے لیے علیحدہ سے بات کرنی پڑے گی. تو یہ زمانے کے فرق کے ساتھ کچھ چیزوں میں فرق ہم کرتے ہیں، نہ کریں تو وہ ایک عجیب جو ہے نا اس کی کوئی لاجک آج ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی. یہ تو میں نے آپ کو ایک مثال دی. کچھ مجبوریاں بھی ہو گئی ہیں، جو کام آج ہو ہی نہیں سکتے اس وقت تو ہو سکتے تھے، آج بالکل ہونا ممکن ہی نہیں ہے. تو اس چیز کو سامنے رکھ کر موجودہ حالات میں اس کا انطباق کیسے ہوگا. لیکن ایک بات اصولی میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، وہ چونکہ لوگ مکس کر دیتے ہیں. دیکھیں، سنت کا لفظ ابھی بھی میں نے استعمال کیا، تو سنت ایک اصطلاح ہے اور سنت وہ شے ہے. ویسے اوریجنلی سنت جو ہے وہ واجب التعمیل ہے، اس پر لازمی عمل کرنا ہوتا ہے. اس سنت میں سے ایک حصہ ہوتا ہے جسے آپ فرض کہتے ہیں کہ وہ سنت کا وہ حصہ جو چھوڑا جا ہی نہیں سکتا. سنت کا ایک حصہ وہ ہے جو واجب ہے، ایک حصہ پھر وہ اگر مزید وہ کر لیں تقسیم تو سنت مؤکدہ ہے، سنت غیر مؤکدہ ہے. تو پھر اور بھی بہت سے مسنون اعمال ہیں کہ جو اس سنت مؤکدہ میں نہیں آئیں گے، وہ کوئی لازمی نہیں ہوتے اختیار کرنا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا ہوتا ہے تو ہم اسے بھی سنت کہتے ہیں. لیکن ایک سنت شرعی ہے. تو یہ جو سنت شرعی ہے یہ در حقیقت وہ شے ہے کہ جس کے بغیر چارہ نہیں. اب نماز آپ نے سنت طریقے سے پڑھنی ہے، اس سے ہٹ کر پڑھیں گے تو نماز ادا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، کھانا آپ جو کھائیں گے تو وہ آپ کو کھانے کی اجازت ہے، آپ مل کے کھائیں، اکیلے کھائیں، جس طرح بھی کھائیں، چمچ سے کھائیں، ہاتھ سے کھائیں. زیادہ ثواب شاید ہاتھ کے کھانے سے ہو جائے، لیکن یہ کہ اگر چمچ سے بھی کھائیں تو غلط نہیں ہوگا. کھانا آپ کھا سکتے ہیں، چمچ سے بھی کھا سکتے ہیں. اسی طرح بیٹھنے کا ایک طریقہ مسنون ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ زمین پہ تشریف فرما ہوتے تھے، ہم آج کرسی شریف پر بیٹھتے ہیں اور پھر اسے چھوڑتے بھی نہیں ہیں جلدی جلدی. تو مطلب یہ ساری چیزیں زمانے کے ساتھ بدل جاتی ہیں اور اسلام میں اس بدلنے کی گنجائش موجود ہے. تو ایک ہوتی ہے جی یعنی منہج، یعنی یہ بھی آپ دیکھیں کہ ایک لفظ سیرت کا بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، سنت کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، اور ایک منہج یا منہاج کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، اور شریعت کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. اب اگر آپ ان الفاظ کو سوچیں نا تو بڑے کافی سارے مسائل آپ کے سامنے شاید حل ہو جائیں. یہ اس چیز کو سامنے رکھیں. سنت کا لفظ جب ہم ایک موقع پہ استعمال کرتے ہیں تو سنت میں قرآن بھی آ جائے گا. نماز بھی تو سنت ہے نا، ایک اعتبار حضور نے پڑھی ہے تو ہم بھی پڑھتے ہیں، آئی تو قرآن میں ہے. تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ ہے تو وہ بھی شریعت ہے اور وہ سنت بھی ہے. تو قرآن و سنت مل کے شریعت بنے. ٹھیک ہے. ایک ہے سیرت. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جس طرح سے واقعات ہوئے، آپ کی زندگی شروع کیسے ہوئی، نبوت آپ کو کب ملی، پھر اس کے بعد پہلا مرحلہ کیا ہوا، دشمنوں نے کس طرح آپ کا راستہ روکنے کی کوشش کی، کس موقع پہ دندان مبارک شہید ہوئے، پہلی جنگ کیا ہوئی، دوسری کب ہوئی، تیسری کب ہوئی، یہ سارا ہجرت کب ہوئی، یہ سیرت ہے. تو سنت وہ ہے جو ہمیں شریعت بتاتی ہے، سیرت وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے حالات سے بحث کر رہی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. ایک لفظ استعمال کرتے ہیں منہج، اور یہ بھی آیا ہے وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہر ایک کے لیے شریعت بھی رکھی ہے اور منہاج بھی رکھا ہے. اب دیکھیے
سنت ہم کسے کہتے ہیں؟ عمل کرنے کے طریقے کو کہتے ہیں. نماز پڑھنے کا وہ طریقہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ آپ کی سنت ہے. جو سنت ہے وہ شریعت بھی ہے, وہ شریعت سے باہر تو نہیں ہے. شریعت کے شرعی طریقہ, نماز پڑھنے کا شرعی طریقہ یعنی نماز پڑھنے کا سنت طریقہ, ایک ہی بات ہو گئی. لیکن منہاج کسے کہیں گے؟ یہاں پہ شریعت کو علیحدہ بیان کیا, منہاج کو علیحدہ بیان کیا. تو جب اس مقام پر ہم دیکھیں گے شریعت و منہاج کا لفظ, تو یہاں منہاج ایک اور معنی دے رہا ہے. وہ معنی کیا ہے؟ وہ معنی یہ ہے کہ ایک شریعت ہے یعنی قانون جو اللہ نے دیا ہے. وہاں شریعت کا معنی اب اللہ کا دیا ہوا قانون ہوگا, اور منہج یا منہاج کا معنی ہوگا نبی موسیٰ علیہ السلام کا اپنا منہج ہے اس اللہ کے قانون کے اوپر عمل کرنے کا. یعنی اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو, ایک طریقہ وہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا ہے, وہ ان کا منہج ہے. اور ایک طریقہ وہ ہے جو محمد رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آپ کا منہج ہے. یہاں 5 نمازیں ہیں, وہاں ہو سکتا ہے 3 ہوں یا 2 ہوں یا 1 ہو, ہمیں نہیں پتہ, مجھے تو نہیں پتہ کم از کم کہ وہ کتنی تھی ان کے ہاں. کوئی کہتے ہیں 50 کی بھی کوئی بات چلتی ہے, پتہ نہیں کیا ہے. بہرحال جو بھی ہے ان کی, اچھا پڑھنے کا طریقہ مختلف, ان کا طریقہ اور ہمارا طریقہ, روزے کا طریقہ مختلف, ان کا طریقہ اور ہمارا اور. تو یہ منہج کا اختلاف, یعنی شریعت محمدی اور شریعت موسوی اور اس شریعت کے بھی ایک طریقہ وہ یعنی ایک اللہ کا حکم ہے اور ایک اس حکم پر عمل کرنے کا طریقہ ہے, اس کو منہج بھی کہیں گے. یہاں یہ جو لفظ منہج ہے یہ اس معنی میں استعمال نہیں ہوا ہے. یہ اصل میں وضاحت میں اس لیے کر رہا ہوں, یہ نہ سنت کے معنی میں ہے نہ یہ منہج اس منہاج یا منہج کے معنی میں ہے. یہاں پہ یہ لفظ در حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طور پر انقلاب برپا کیا یہ اس اعتبار سے سیرت کے معنی میں ہے. مرحلہ بمرحلہ وہ کام کیسے ہوا, یہ مجھے اتنی وضاحت کیوں کرنی پڑی؟ اس لیے کرنی پڑی کہ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے. وہ ہمارے ساتھی بھی ہوتے ہیں جن کو غلط فہمی ہو جاتی ہے, ہمارے مخالف بھی ہوتے ہیں جن کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ ہم اس منہج کو یا منہاج کو شریعت محمدی کے معنی میں لے رہے ہیں کہ اگر اس طریقے سے ہٹ کر کسی نے کوئی طریقہ اختیار کیا تو گویا وہ جیسے نماز پڑھنے کا کسی نے نیا طریقہ نکال لیا ہو, جیسے روزہ رکھنے کا کسی نے نیا طریقہ نکال لیا ہو. تو یہ والی سیرت جو ہم نے پڑھی ہے یہ اس معنی میں نہیں ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور یعنی ایک یوں سمجھ لیجئے اس دور کا ایک طریقہ ہے جس میں اصولی رہنمائی ہم لیں گے, اس میں مزید جو آج کے زمانے کے اعتبار سے رنگ ہوں گے وہ ہم بھر سکتے ہیں, اس لیے کہ یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے. پھر نوٹ کر لیں یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے. اگر اسے میں مثال سے سمجھاؤں تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ نماز صرف وہی قبول ہوگی جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنا بتایا ہے, اس سے ہٹ کر پڑھیں گے تو قبول نہیں ہوگی. لیکن اقامت دین کی جد و جہد اگر کسی کو اپنے وقت کے اعتبار سے کسی اور طرح سے سمجھ میں آتی ہے تو وہ بھی قبول ہوگی. ضروری نہیں ہے کہ حرف بہ حرف اسی طرح کرے. ہاں اللہ کے ہاں وہ جد و جہد قبول ہوگی, زمین کے اوپر بارآور تب ہوگی, کامیابی تب ہوگی جب حضور کے طریقے پر کریں گے, نتیجہ خیز تب ہوگی. اس طریقے سے ہٹ کر کریں گے تو کامیابی نہیں ملے گی. دنیا کی کامیابی اسی طریقے میں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا. لیکن جو محنت و جد و جہد ہے چونکہ یہ شریعت نہیں ہے, لہٰذا وہ محنت و جد و جہد جو آپ نے قربانی دی, اثار کیا, وقت نکالا, جان پر کھیلے, مال خرچ کیا, وہ اللہ کے ہاں قبول ہوگا.